پیچھا کیا جاتا ہے, اس کی تہ تک پہنچا جاتا ہے, ملزم پکڑے جاتے ہیں, اور جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک کوئی چین سے نہیں بیٹھتا. یہاں یہ گزارا ہو جاتا ہے. اب پولیس ہے, دہشت گردی کا تو مقابلہ کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, نہ اس کی ٹریننگ ہے. اس کے ابھی آپ اگر کبھی پالا پڑ جائے, آپ کو کسی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جائے یا خدا نخواستہ آپ کی کوئی چوری ہو جائے, تو آپ پولیس والوں کے پاس جا کے دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تفتیشی کون ہے, ان کا تعلیمی پس منظر کیا ہے, ان کی اپروچ کیا ہے, یہ آپ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں, اور آپ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں. سلیم یہ بتائیے, آپ وار آن ٹیرر کو کور کرتے رہے ہیں 9/11 کے بعد تھرو آؤٹ, یہ فرمائیے گا ایٹ دی سینٹر آف دی اسٹارم, جارج ٹینٹ کی کتاب میں رات دیکھ رہا تھا, وہ لکھتے ہیں کہ ٹیررزم کے حوالے سے ان کا جو بھی ایکسپیرینس ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو بات بیان کرتے ہیں اس سے وہی مراد ہوتی ہے, اور وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں بٹوین دی لائن کچھ نہیں ہوتا, بلکہ لائنز میں ہی وہ بات واضح ہوتی ہے. اس کارروائی میں, داتا دربار کی کارروائی میں بھی ٹیررسٹوں کی طرف سے یہ اعتراف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ کارروائی نہیں کی ہے, ان کا انکار سامنے آیا ہے. آپ کے خیال میں اس انکار کو ویٹ دینا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں آج تک پبلک مقامات پر جتنی بھی کارروائیاں ہوئی ہیں, طالبان کی طرف سے, عسکریت پسندوں کی طرف سے اس کا ڈینائل سامنے آیا ہے. دیکھیں, اس کے اندر ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے بات کری ہے کتاب کے حوالے سے, اس سے میں پوری طریقے سے ایگری نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بے پناہ گروپ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجی کے دو بینچ مارک میں دیکھتا ہوں, یعنی کہ جو ہیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو براڈر اسٹریٹجی ہے جو القاعدہ جس کو چلا رہی ہے, اور وہ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے اندر اس وقت, جس وقت نیٹو کے, یعنی کہ نیٹو بھی انٹرسٹڈ ہے, امریکنز بھی انٹرسٹڈ ہیں افغان طالبان سے مذاکرات کرنے میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹل فرنٹ جو ہے, یہ اس میں مطلب یہ وار تھیٹر ہے, یہ فلیئر اپ کرے اور یہاں پر کرائسس جنریٹ کریں, تاکہ یہ جو نیگوسیشن اگر کی کوئی پاسبلٹی بنتی بھی ہے طالبان سے تو وہ بن نہ سکے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے, لیکن اس سے یہ کہیں نہیں آتا کہ یہ القاعدہ ہی, یعنی کہ اس داتا دربار کے حملہ جو ہے اس کے پیچھے وہ کار فرما ہے. اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ آتا ہے, کیونکہ اس براڈر اسٹریٹجی کے تحت, اس کے براڈر اسٹریٹجی کے ماتحت آپ یوں کہہ لیں دوسرے گروپس ہیں جو کہ بہت ہی جیسے لشکر جنگی کے گروپس ہیں, وہ بالکل یعنی کہ نظریاتی طور پہ بہت, یعنی کہ ان کی کوئی قد کاٹ نہیں ہے, کوئی ان کی نظریاتی بنیاد ایسا سچ نہیں ہے, ان کی بنیاد نفرت کے اوپر ہے. تو وہ جو براڈر اسٹریٹجی جو ہے اس کے امبریلا کے تحت یہ چھوٹے جو گروپس ہیں ان کو سم ٹائمز جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی کارروائی کر لیں. بات یہ ہے کہ اس میں وہ کبھی پوچھتے نہیں ہیں القاعدہ کے لوگوں سے, یا یعنی کہ لیڈرشپ سے, یہ بڑی جو لیڈرشپ ہے اس سے پوچھتے نہیں ہیں, یا تحریک طالبان پاکستان سے کہ کس ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے. وہ اپنے طور پہ ٹارگٹ جو ہے وہ لوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ ایکشن کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ ایکشن, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لشکر جنگوی کے لڑکے ہیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے, لیکن یہ تردید جو آئی ہے پنجابی طالبان کی طرف سے, بلکہ آپ کی اس ریکارڈنگ سے پہلے جو ہے ایک مجھے کال آئی تھی ابھی وزیرستان سے, ان کے ایک ترجمان ہے پنجابی طالبان کی, ان کی کال آئی تھی, اور اس میں اس نے مطلب واضح طور پہ کہا کہ میں مطلب ہم اس کو بالکل یعنی کہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سید علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو وہ اس کو سلیم اگر آپ کی اس بات کو ہم درست مان لیں, سلیم اگر آپ کی ہم اس بات کو درست مان لیں کہ جو مختلف گروپس ہیں منتشر الخیال وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر ایسا پیٹرن نظر آنا چاہیے کہ کارروائیاں جو ہے وہ بغیر کسی منصوبے کے متفرق حالات میں کہیں پر بھی کبھی بھی ہو جائے, لیکن ہم کارروائیوں کے پیٹرن پورے پاکستان میں دیکھیں تو سوئچ آن اور سوئچ آف کی طرح کی یہ کارروائیاں ہوتی ہے, کیلکولیٹڈ, کام اور کول, کچھ مقاصد سرو کرتی ہے, پھر اچانک وہ کارروائیاں بند ہو جاتی ہے, پھر اچانک یہ کارروائیاں شروع ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل سیناریو میں اس کی باقاعدہ ایک ٹرانسلیشن موجود ہوتی ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا طاہر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1, دیکھیں جہاں تک بات ہے نا یہ متفرق کارروائیوں کی, مون مارکیٹ پر حملہ تھا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حملہ جو تھا وہ ملیٹنٹ گروپس میں سے ایک گروپ تھا, اس نے کیا,
لیکن یہ کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی القاعدہ کی یا کسی جو بڑے گروپس ہیں ان کی کارروائی یا مین اسٹریم گروپس تھے ان کی کارروائی تھی، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ سوئچ آن اور سوئچ آف کی بات ہوتی ہے، اس کی یہ بھی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سم ٹائمز، خاص طور پر پاکستان کی صورتحال کے لحاظ سے میں بات کروں گا کہ سم ٹائم یہ پیس اکارڈ کرتے ہیں ملیٹنٹس پاکستانی فوج کے ساتھ، اور اس میں یہ بریتھنگ اسپیس لیتے ہیں اور ان پیس اکارڈز کے ذریعے یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی۔ تو یہ اب تک کا پیٹرن رہا ہے واضح طور پہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر پیس اکارڈ کے بعد جب ان کے اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ یہ انٹینسیفائی کرتے ہیں اور پہلے سے بہت بڑے بڑے اٹیکس کرتے ہیں۔ اسی نقطے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا، لوٹتے ایک وقفے کے بعد۔